رجسٹرار کے دفتر چیف جسٹس صاحب سے ملنے کی کوشش کریں گے. وہاں بھی ہماری ایک پٹیشن اکتوبر 2025 سے پڑی ہوئی. فیصلہ کریں یہ عدالتیں کہ کیا عمران خان کے کوئی حقوق ہیں, کیا عمران خان کی بہنوں کے, عمران خان کے وکلاء کے حقوق ہیں. عمران خان کے خلاف مقدمے بنائے جا رہے ہیں اور عمران خان کے وکلاء کو ان سے ملنے نہیں دیا جا رہا. عمران خان کی صحت ابتر ہے, عمران خان کی بہنوں کو, ان کے ذاتی معالجین کو ان سے ملنے نہیں دیا جا رہا. تو یہ سب کچھ ہمارے سامنے ہے. یہ یقیناً طبی دہشت گردی ہے. اب عدالت کو اپنے گریبان میں جھانکنا ہوگا. کیا یہ عدالت کسی جگہ کھڑی ہے؟ کیا عدالت کا کوئی وجود اس ملک میں باقی ہے یا ہم بالکل جنگل بن چکے ہیں؟ کل یہ سوال ہم عدالت کے سامنے رکھیں گے. یہ بتائیے گا, آپ نے پچھلے دفعہ یہ کہا تھا کہ اس کے استعفے کے حوالے سے کہ الیکشن کمیشن میں درخواست دائر کی جائے گی, تو کیا آپ ڈیفینڈ کریں گے سی ایم کو اس کے حوالے سے جو خبریں چل رہی ہیں؟ جی, یہ بالکل بیوقوفانہ قسم کی باتیں ہیں. سی ایم کسی درخواست کے ذریعے نااہل نہیں ہونے والے. سی ایم کے خلاف جھوٹے مقدمے بنا کر ان کو سزا دی جاتی ہے تو وہ دوسری بات ہے. لیکن جو بات کی گئی کہ وہ چونکہ عمران خان کے وزیر اعلیٰ ہیں اس لیے ان کو نااہل قرار دیا جائے, وہ بالکل قانون اور آئین سے بے ربط بات ہے. یہ بتائیے گا, آپ نے پچھلے دفعہ ٹاک میں کہا تھا کہ میں جو ہے عمران خان کو اپنا استعفیٰ بھجواؤں گا, تو سلمان صفدر کی ملاقات میں آپ نے کوئی بات کی ہے ان سے کہ میرا استعفیٰ خان؟ نہیں, یہ تمام بات سلمان صفدر کی ملاقات کے بعد ہوئی ہے. دیکھیے, سلمان صفدر کی ملاقات 8 اپریل کو ہوئی تھی. اس کے بعد 9 اپریل کا جلسہ ہونا تھا جو منسوخ کیا گیا. وہ ہماری پولیٹیکل کمیٹی کا فیصلہ تھا. عمران خان صاحب کی طرف سے بھی وہی ہدایت آئی. اس کے بعد ایک صورتحال پیدا ہوئی تھی. تو یقیناً جب بھی میری عمران خان صاحب سے ملاقات ہوگی یہ بات ہوگی. عمران خان نے کہا ہے کہ وکلاء جو ہے وہ سپریم کورٹ میں عدالتوں میں جا کے بیٹھ جائیں, تو پھر کیوں نہیں بیٹھتے؟ وہ یہ بھی دیکھیں, یہ ہمارے جو پارلیمانی پارٹی کے دوست ہیں, عمران خان کی واضح ہدایت ہے ان کو کہ ان مقدمات کی پیروی کریں. آج بھی ان کو بتا دیا گیا ہے کہ کل عمران خان صاحب کا القادر ٹرسٹ والا کیس جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگا ہے, وہاں ہم سزا معطلی کی استدعا کریں گے. تو میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے دوست وہاں آئیں, پارلیمنٹیرین وہاں آئیں, اپنی یکجہتی کا اظہار کریں. خان نے کہا ہے کہ آپ عدالتوں میں بیٹھتے کیوں نہیں ہے, بیٹھے رہیں, کل بھی آپ لوگ بیٹھے رہیں گے یا واپس چلے جائیں گے وہاں سے؟ دیکھیں, کل وہاں دیکھیں گے عدالت کے اندر بیٹھنے کا کیا مطلب ہے, وہ بھی ہم دیکھ لیں گے. جی دیکھیں, عدالت ایک کمرہ ہے, ایک بند کمرہ ہے. اس میں آپ جب جاتے ہیں تو اس کمرے کے اندر آپ بیٹھ سکتے ہیں, لیکن بیٹھنے کی بھی کچھ مدت ہوتی ہے. آپ کھانا پانی, مجھے نہیں پتا, یہ ایک لائے عمل کی بات ہے جو وقتی طور پہ طے کیا جاتا ہے. جوڈیشل کمیشن کی میٹنگ میں جانے کا فیصلہ کس کا تھا؟ تمام پارٹی کا تھا. ضروری تھا کہ جو ایک حملہ پاکستان کی عدالت پہ ہو رہا ہے اس کے خلاف پی ٹی آئی کا جو نقطۂ نظر ہے وہ ریکارڈ کا حصہ بنے. ہم چاہتے تھے, ہم پہلے نہیں گئے کیونکہ ہم اس جوڈیشل کمیشن کو 27ویں ترمیم کو نہیں مانتے, لیکن یہ بات ضروری تھی کہ اس حملے کے خلاف پی ٹی آئی کا جو نقطۂ نظر ہے. آپ نے 4 سال میں نکالا ہے کہ یہ پچھلے چند مہینوں میں گردشی قرضے کوئی 300 ارب روپے دوبارہ زیادہ ہو گئے. یہ کارنامہ ہے. پینک میں لوڈ شیڈنگ کم کرنے کے لیے آپ نے تربیلا ڈیم سے جو پانی چھوڑا, 2 دن پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ پانی اس لیے نہیں چھوڑ سکتے کہ زراعت کو ضرورت ہے, آپ نے کوئی 30,000 کیوسک پانی چھوڑا. اب یہ بتا دے کہ ایک دم جو ہے وہ پاکستان کے سارے کسانوں کو پانی کی ضرورت پڑ گئی, یا یہ سارا جو ہے وہ اب عربین سی میں بہہ جائے گا اور جب کسانوں کو ضرورت ہوگی تو پانی نہیں ہوگا, اور جب گرمی زیادہ ہوگی تو لوڈ شیڈنگ بھی زیادہ ہوگی. علی پرویز ملک صاحب جو وزیر پیٹرولیم ہے, انہوں نے خود ٹی وی پہ آ کے کہا کہ جو ایل این جی ہے اس کے معاہدے جب ہوئے تھے غلط ہوئے تھے, اس میں میلیفائڈ ہے یعنی بدنیتی ہے, اس کی تحقیق ہونی چاہیے. جب وہ ہم نے ریز کیا تو انہوں نے, میں ابھی ان کی ٹویٹ پڑھ رہا تھا, انہوں نے مجھے نام سے پکار کے کہا کہ عاجزانہ ریکویسٹ ہے کہ تحقیق کر کے جو ہے وہ بات بتائیں. میں بھی جی عاجزانہ ریکویسٹ پیٹرولیم منسٹر سے کرتا ہوں کہ سر تحقیق تو آپ نے کی تھی, ہمیں تو آپ کی قابلیت پہ شک نہیں تھا. آپ نے کہا تھا کہ اس کی تحقیق ہونی چاہیے, اس میں بدنیتی ہے. یہ ایل این جی کے معاہدے میں جو ہے وہ کیپیسٹی پیمنٹ ہے کیونکہ فورس میجر کے بعد بھی جو ہے وہ ہمیں وہ دینے پڑتے ہیں. آپ نے ہی کہا تھا کہ 4.2 ارب روپے پاکستان کے عوام نے دیے اور کہ جو ذمہ دار ہے اس پہ انکوائری ہونی چاہیے. تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ مفتاح اسماعیل صاحب آپ کی تنقید کر رہے ہیں تو آپ کا اشارہ صرف ان کی طرف تھا. ہم نے صرف یہ کہا تھا کہ جو وزیر اعظم ہوں گے ان کی بھی تحقیق ہونی پڑے گی, یعنی نواز شریف صاحب کی بھی تحقیق ہونی پڑے گی. اس پہ آپ اتنے ناراض تو نہیں ہو سکتے.
آپ اسی پہ جو ہے وہ آگے جاتے جائیں. آج کا ڈیسیجن اور اس کے افیکٹیز پاکستان کا ہر وہ غریب آدمی، مڈل کلاس آدمی جو اسلام آباد، کراچی، لاہور سے باہر رہتا ہے، آج نیپرا کا ڈیسیجن ہے کہ آپ ریونیو بیسڈ لوڈ شیڈنگ نہیں کر سکتے. یہ بار بار یہ ڈیسیجن ہوا ہے کہ آپ کلیکٹیو پنشمنٹ جو ہے وہ نہیں کر سکتے لوڈ شیڈنگ پہ. میرا گھر ہے، میں بل دے رہا ہوں، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں پہ اس گاؤں میں اتنے لوگ نہیں دے رہے، اتنے لوگ نہیں دے رہے، تو آپ کی بجلی بھی 12 گھنٹے گئی. ایسے تو اسلام آباد، کراچی، لاہور کے علاوہ کہیں بجلی ہوگی نہیں، اور صورتحال ہی ہے. پورے پاکستان میں کہاں انویسٹمنٹ آئے گی؟ یہی تو ہمارے صوبے کا مسئلہ ہے، کوئی آواز ہی نہیں اٹھاتا. پاور منسٹری کا جواب کیا تھا کہ یہ ہمیں کرنی پڑے گی کیونکہ 500 ارب روپے کا لاس زیادہ ہوگا. آپ نے 4 سال میں جو آپ کا کام تھا کرنے کا کہ آپ یہ لاسز کم کریں، اس کا کوئی پلان بنائیں، صوبائی حکومتوں کے ساتھ کوئی پلان بنائیں، لاسز کم کریں، صوبائی حکومتوں سے ہیلپ مانگے، اس کی جگہ آپ کو یہ آسان حل مل گیا، فیڈر آف کریں، 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کریں. بجلی ایک بنیادی حق ہے. میں نے آپ کو ایجوکیشن کے لحاظ سے بتا دیا، اسی 2-3 مہینوں کی پالیسی میکنگ میں نے آپ کو بجلی اور گیس کے لحاظ سے بتا دیا. آگے بھی جاتے ہیں، سروس ڈیلیوری کا بیڑا فرق کیسے ہو رہا ہے. یہ ابھی جو فیڈرل ہیلتھ منسٹر ہیں، انہوں نے یہ تو مانا کہ یہ پچھلے سال میں ریکارڈڈ، پتہ نہیں ان ریکارڈڈ کتنے، 84,000 HIV کے کیسز ہیں. 84,000. انہوں نے خاص یہ کہا کہ تونسا میں جنوری 2026 کے بعد کیس نہیں آیا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جو جنوری 2025 سے دسمبر 2025 تک تونسا میں ایک سکینڈل کے ایمرج ہونے کے بعد 331 بچوں کو HIV ہوا کیوں کا ڈیسیجن اور اس کے افیکٹیز پاکستان کا ہر وہ غریب آدمی، مڈل کلاس آدمی جو اسلام آباد، کراچی، لاہور سے باہر رہتا ہے. آج نیپرا کا ڈیسیجن ہے کہ آپ ریونیو بیسڈ لوڈ شیڈنگ نہیں کر سکتے. یہ بار بار یہ ڈیسیجن ہوا ہے کہ آپ کلیکٹیو پنشمنٹ جو ہے وہ نہیں کر سکتے لوڈ شیڈنگ پہ. میرا گھر ہے، میں بل دے رہا ہوں، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں پہ اس گاؤں میں اتنے لوگ نہیں دے رہے، اتنے لوگ نہیں دے رہے، تو آپ کی بجلی بھی 12 گھنٹے گئی. ایسے تو اسلام آباد، کراچی، لاہور کے علاوہ کہیں بجلی ہوگی نہیں، اور صورتحال ہی ہے. پورے پاکستان میں کہاں انویسٹمنٹ آئے گی؟ یہی تو ہمارے صوبے کا مسئلہ ہے، کوئی آواز ہی نہیں اٹھاتا. پاور منسٹری کا جواب کیا تھا کہ یہ ہمیں کرنی پڑے گی کیونکہ 500 ارب روپے کا لاس زیادہ ہوگا. آپ نے 4 سال میں جو آپ کا کام تھا کرنے کا کہ آپ یہ لاسز کم کریں، اس کا کوئی پلان بنائیں، صوبائی حکومتوں کے ساتھ کوئی پلان بنائیں، لاسز کم کریں، صوبائی حکومتوں سے ہیلپ مانگے، اس کی جگہ آپ کو یہ آسان حل مل گیا، فیڈر آف کریں، 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کریں. بجلی ایک بنیادی حق ہے. میں نے آپ کو ایجوکیشن کے لحاظ سے شرم دلاتے رہیں گے. کل بشرا بی بی کی صاحبزادی کی پٹیشن ہے، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہے، سپریم کورٹ میں ہم پھر جائیں گے.